اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی گئی ہے تیز خوشبودار مشک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمت میں رہے گا اور کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا اور موت نہیں آئے گی۔ نہ جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ پھٹے پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جنت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اسلامی نام ہے۔ دوسرے یہ کہ جنت دکھتی نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں شک ہے اور انکار بھی، کیونکہ یہ زندگی دکھتی نہیں ہے۔ جبکہ یہی لوگ کئی ایسی باتوں اور چیزوں کو مانتے ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، پھر جنت کے انکار کی ضد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جانے والا جو راستہ ہے وہ پسند نہیں ہے۔ خیر، ہر کسی کو اپنا راستہ اختیار کرنے کی آزادی دنیا میں ملی ہوئی ہے، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ سوال تو کھڑے ہو ہی جائیں گے۔ دنیا میں کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر ظلم ہوتے ہیں، جیسے ان کو بے وجہ مار ڈالا جاتا ہے، جس میں عورتیں بوڑھے بچے ہوتے ہیں۔ کتنوں کو ستایا جاتا ہے، کتنوں کے مال جائیداد وغیرہ لوٹا اور لباڑا جاتا ہے، اور دنیا کی عدالتیں انہیں انصاف نہیں دلاتی اور وہ تل ملاتے رہ جاتے ہیں۔ تو ان پر ہوئے ظلم کا کیا؟ پھر دنیا میں تقریباً 1,24,000 پروفیٹس آئے ہیں۔ ہر کسی نے جنت اور دوزخ یعنی سورگ اور نرک کے حالات لوگوں کو بتائے۔ ان معصوم بے گناہ اور سچوں کی باتوں پر شک کرنا اور جھوٹا سمجھنا یہ بدقسمت لوگوں کا کام ہو سکتا ہے، انصاف پسند دل والوں کا نہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ سورہ حدید میں ارشاد ہے، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے۔ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے یہ اسلامی نام ضرور ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر سنسکرت کا لفظ ہے اللہ، جس کا ثبوت ویدوں میں مل جائے گا، قرآنوں میں بھی مل جائے گا، کیونکہ اللہ پوری کائنات کے بنانے والے کا نام ہے اور یہ اول اور پہلا نام ہے۔ ویسے اس کے ہزاروں نام ہیں، وہ ہزاروں صفاتی نام ہیں، جس کے بارے میں تفصیل سے کتابوں کے اندر مل جائے گا کہ ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں۔ جنت بہت بڑی جگہ ہے۔ اس کے پھیلاؤ کا اندازہ چھوٹے درجے کے جنتی کو جو کچھ بھی ملے گا اس کے پھیلاؤ کو سامنے رکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ چھوٹے درجے کے جنتی کو جو جگہ ملے گی پوری دنیا اور دنیا جیسی 10 گنا جگہ کے برابر ہوگی۔ یہ سب سامنے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ سورہ حدید میں ہے، عام انسانوں کے ذہن اور سمجھ کے قریب لانے کے لیے جنت کے پھیلاؤ کو آسمان و زمین کے پھیلاؤ کے برابر بتایا گیا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ارضھا السماوات والارض فرمایا ہے، جس میں سما ایک آسمان کی جمع استعمال کی گئی ہے، یعنی جنت کا پھیلاؤ تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہے۔ ساری دنیایں اگر اس میں سے ایک میں جمع ہو جائے تو سب سما جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح پانی پہنچائے اور پھر وضو کے بعد یوں کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس حدیث میں جنت کے 8 دروازے معلوم ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک قسم کی 2 چیزیں جیسے 2 درہم 2 دینار 2 روپے 2 کپڑے خرچ کیے تو جنت میں اس کو بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے۔ جو شخص نماز والا تھا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص جہاد والا تھا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا،
اور جو شخص صدقے والا تھا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے والا تھا وہ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سب دروازوں سے کسی کو پکارا جائے، اس کی ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ اصل مقصد یعنی جنت میں داخلہ تو ایک دروازے سے داخل ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی پوچھتا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے عزت دینے کے لیے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوں گے۔ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے 4 دروازوں کا علم ہوا۔ ایک باب الصلاۃ یعنی نماز کا دروازہ، دوسرے باب الصدقہ یعنی صدقے کا دروازہ، تیسرے باب الجہاد یعنی جہاد کا دروازہ، اور 4 باب الریان۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک باب حضرت الحج یقینی طور پر ہوگا، اور ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے جو ہوگا جو غصے کو پی جاتے ہیں، جس کے بارے میں مسند احمد میں ایک حدیث آئی ہے، اور ایک دروازہ الباب الایمن توکل اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہوگا، جو بغیر حساب اور بغیر عذاب اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور ایک باب الذکر یعنی اللہ کی یاد کا دروازہ ہوگا، جس کی طرف ترمذی کی ایک حدیث میں اشارہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب الذکر نہ ہو بلکہ باب العلم ہو، یعنی خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑائی میں جن جن خوبیوں کا ذکر ہے یہ جنت کے اصل شروع کے بڑے پھاٹکوں کے علاوہ اندر کے دروازے ہو، کیونکہ نیک عمل 8 سے بہت زیادہ ہے۔ ہر نیک عمل کا اگر ایک دروازہ ہو تو بہت دروازے ہونے چاہیے، اس لیے زیادہ صحیح اندازہ یہی ہوتا ہے کہ نیک عملوں کے دروازے اندرونی دروازے ہوں۔ ایک بار بصرہ کے امیر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم ایسی دنیا کی طرف کچھ کرنے والے ہو جہاں سے اور کہیں جانا نہ ہوگا، اس لیے تم یہاں سے بہترین عمل لے کر روانہ ہونا۔ پھر فرمایا کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کے کیواڑوں میں سے 2 کیواڑوں کے درمیان 40 سال کے سفر کی دوری ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ داخل ہونے والوں کی بھیڑ کی وجہ سے اتنا بڑا دروازہ بھی تنگ پڑ جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے کیواڑوں میں سے 2 کیواڑوں کے درمیان اتنی دوری ہے جتنی شہر مکہ اور ہجر کے درمیان ہے۔ صاحب مجموع البحار لکھتے ہیں کہ ہجر بحرین کی راجدھانی ہے۔ دونوں حدیثوں سے جنت کے دروازوں کا پھیلاؤ اور چوڑائی معلوم ہوئی۔ پہلی حدیث میں دونوں کیواڑوں کے درمیان کی دوری 40 سال کی دوری بتائی جاتی ہے، اور دوسری حدیث میں مکہ اور ہجر کی دوری بتائی گئی ہے۔ موجودہ لوگوں کی سمجھ میں ان کو قریب لانے کے لیے انہی کے محاورے اور بول چال میں کبھی اس طرح فرمایا اور کبھی اس طرح سمجھایا۔ اس سے یہ بات پکی ہے کہ دروازوں کا پھیلاؤ بہت ہی زیادہ ہے، جیسا مکان ہے ویسے ہی دروازے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ہی ایسا ہوگا کہ میری امت کے 70,000 یا فرمایا 7 لاکھ آدمی آپس میں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے داخل ہوں گے۔ ان کی لائن کا پہلا شخص داخل نہ ہوگا جب تک کہ ان کا آخری شخص نہ داخل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ان کی پوری لائن کی لائن داخل ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے 14 رات کا چاند ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ میں 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن 3 جماعتوں میں لوگ بٹ جائیں گے۔ ایک اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ یعنی داہنے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے۔ 2 مقربین خدا کے خاص قریبی بندے یعنی نبی اور سچے ولی، شہید اور تقوی والے لوگ۔ 3 اصحاب الشمال یا اصحاب المشامہ یعنی بائیں ہاتھ والے، جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ پہلے 2 گروہ تو جنتی ہوں گے، لیکن ان کے درجوں میں فرق فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان میں کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک چھوٹی سی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ یہ اگلے لوگ کون ہیں اور پچھلے لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ اگلوں کا مطلب پہلے والے لوگ ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس کی امتی، یعنی آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان مراد ہیں۔
پھر لکھتے ہیں کہ شروع کے لوگوں میں بھلائی میں آنے والوں کی زیادتی اور بعد کے لوگوں میں آنے والے لوگوں کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ خاص لوگ ہر زمانے میں کم ہوتے ہیں، اور شروع کے لوگوں کا زمانہ بے شک امت محمدیہ کے زمانے سے بہت لمبا ہے۔ بس جتنے خاص لوگ اس لمبے زمانے میں ہوئے ہیں، جن میں 1,00,000 یا 2,00,000 یا کم و زیادہ نبی بھی ہے، اس لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ چھوٹی مدت میں ان سے کم ہی ہوں گے۔ مفسر ابن کثیر نے اگلے اور پچھلوں کے بارے میں دوسرا قول بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ قریبی لوگوں کا بدلہ معلوم کیجئے، خدا کا ارشاد ہے، اور سبقت لے جانے والے، وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں، وہ خدا سے خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور چھوٹی سی جماعت ان میں پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آیا جایا کریں گے، آب خورے اور آفتابے، اور ایسی شراب کا جام جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو پسند ہو، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپا کر رکھا ہوا موتی، یہ ان کے عمل کے بدلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے، اور جو دائنے ہاتھ والے ہیں، وہ دائنے ہاتھ والے کیسے ہیں؟ وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے کانٹے کی بیریاں ہوں گی، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا، اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور خوب زیادہ میوے ہوں گے جو ختم نہیں ہوں گے، اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے ان آنکھوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، شوہروں کے لیے پیاری ہے، اور ان کی ہم عمر ہے۔ یہ سب کچھ اصحاب الیمین کے لیے ہے۔ ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد قرآن شریف میں اصحاب الشمال یعنی دوزخ والوں کا اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ مقربین یعنی قریبی لوگوں کے بدلے میں آرام کے ان سامانوں کا زیادہ ذکر ہے جو شہر والوں کو زیادہ پسند ہے، اور اصحاب الیمین کے بدلے میں آرام کے ان سامانوں کا زیادہ ذکر ہے جو دیہات والوں کو زیادہ پسند ہے۔ بس اشارہ اس طرف ہو گیا کہ ان میں اتنا فرق ہے جیسا شہر والوں اور گاؤں والوں میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ مقربین کے بدلے میں جن نعمتوں کا ذکر ہے ان میں اصحاب الیمین محروم ہوں گے، اور اصحاب الیمین کے بدلے میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ مقربین کے لیے نہیں ہوں گی، کیونکہ نعمتوں میں تو سبھی شریک ہوں گے، اور ولدان اور غلمان اور شراب کا جام، پھل میوے وغیرہ سبھی کو ملیں گے۔ ہاں، مگر مقربین اور اصحاب الیمین کے درجے اور رتبے میں الگ الگ طریقوں میں فرق ہوگا، جس کی طرف بیان کے انداز میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ عام جنتی مومنوں کو اصحاب الیمین فرمایا ہے کیونکہ ان کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، اور چاہے یہ مطلب مقربین کے لیے بھی ہو، لیکن عام مومنوں کو خاص طور سے اس نام سے ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان میں اصحاب الیمین ہونے کی خوبی سے زیادہ کوئی خوبی خاص نزدیکی کی نہیں پائی جاتی۔ جنت میں عزت کے ساتھ داخلہ اور فرشتوں کی طرف سے سلام اور مبارکباد، ساتھ ہی امن و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا سلام۔ سورہ ہجر میں فرمایا، بلا شبہ خدا سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم ان میں سلامتی اور امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سورہ زمر میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے سواگت کے لیے کھلے ہوں گے، اور وہاں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، خوب مزے سے رہو، بس ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنتیوں کو جنت میں قیام کرنے کے لیے پوری عزت کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ ان کے سواگت کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے، اور جنت کی حفاظت کرنے والے فرشتے سلام کریں گے اور آرام کی زندگی کی مبارکبادی دیں گے، اور یہ سنا دیں گے کہ آپ لوگ ایسی جگہ ٹھہر رہے ہیں جہاں امن و امان اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہاں ہمیشہ امن چین کے ساتھ رہیں گے، نہ ڈر ہوگا، نہ کسی طرح کی گھبراہٹ ہوگی،
रंज व गम, घुटन और थकन का नाम नहीं होगा। और सूरह राद में इरशाद है, और ऐसे लोग हैं जिनका ऊपर से आयत में ज़िक्र है कि उन्होंने अपने रब की खुशी हासिल करने के लिए सब्र किया और नमाज कायम किया, और ये हमने जो उनको दिया उनमें से खुले और छिपे तरीके पर खर्च करते हैं और अच्छे सुलूक के ज़रिए बुरे सुलूक को दूर करते हैं। उनके लिए इस दुनिया में अच्छा अंजाम है, यानी हमेशा रहने की जन्नतें हैं जिनमें वे दाखिल होंगे, और उनके माँ बाप और अज़वाज यानी बीवियाँ और औलादों में से जो लायक होंगे वो भी दाखिल होंगे, और हर दरवाज़े से उनके पास फरिश्ते यूँ कहने को आएंगे कि तुम पर सलाम हो, इसकी वजह से कि तुमने दुनिया में सब्र किया, जो इस दुनिया में तुम्हारा अंजाम बहुत अच्छा है। मुफस्सिर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि जन्नत वालों को जन्नत में दाखिले की मुबारकबादी देने के लिए हर तरफ से फरिश्तों की जमातें सलाम करती हुई दाखिल होंगी। उनको अल्लाह के करीब होने, इनाम पाने में और सुकून के घर यानी दारुस्सलाम में ठहरने और नबियों और सिद्दीकों यानी सच्चों के पड़ोस में रहने की जो बड़ाई हासिल होगी उस पर मुबारकबादी देंगे। और जन्नती जन्नत में दाखिल होकर, ये सूरह ज़ुमर में फरमाया, और जन्नती जन्नत में दाखिल होकर कहेंगे कि सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमसे अपना वादा सच्चा किया और हमको इस धरती का मालिक बनाया कि जन्नत में जहाँ चाहे ठहरे, सो अच्छा बदला है अमल करने वालों का। जहाँ चाहे जन्नत में ठहरे, इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने हर जन्नती को बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जगह दी जिसमें पूरा अख्तियार हासिल है कि जहाँ चाहे ठहरे, कोई रोक टोक नहीं है, और कोई जगह ऐसी भी नहीं है जो ठहरने के काबिल ना हो। और अपनी जगह से जब किसी दूसरे जन्नती से मिलने का इरादा करेंगे तो उसका भी अख्तियार होगा। सूरह आराफ में फरमाया, और उनके दिलों में जो एक दूसरे की तरफ से कुछ गुबार था उसे हम निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो कहेंगे कि सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमको इस जगह तक पहुंचाया, और हमारी पहुंच न होती अगर हमको अल्लाह ताला ना पहुंचाते। वाकई सच तो ये है कि हमारे रब के पैगंबर हक़ लेकर आए थे, और उनको पुकार कर कहा जाएगा कि जन्नत तुमको तुम्हारे आमाल के बदले में दी गई है। वो पैगंबर हक़ लेकर आए थे, यानी 1 लाख तकरीबन 24,000 प्रोफेट्स, प्रेषित पैगंबर नबी जो दुनिया में आए थे वो हक़ लेकर आए थे, यानी सच लेकर आए थे। इसलिए उनका स्टडी करना, उनकी ज़िंदगियों को जानना, उनसे मुतल्लिक़ बातों को पढ़ना, ये जो है ये इंसान के ऊपर ज़रूरी है और इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जिस दिन ज़मीन एक रोटी बन जाएगी जिसको जब्बार व कहार अपने ताकत भरे हाथ में लेकर उल्टेगा पलटेगा, जैसे तुम में से कोई शख्स रोटी को उलटता पलटता है और उसको हमवार बनाकर तवे पर डालता है, अल्लाह ताला ज़मीन को जन्नत वालों की पहली मेहमानी इसी को करार देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक यहूदी आ पहुंचा और कहने लगा, ए अबुल कासिम, खुदा आप पर बरकत नाजिल फरमाए, कि आपको ये बताऊं कि क़यामत के दिन जन्नतियों की पहली मेहमानी किससे होगी। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बता दे। उसने इसी तरह बयान किया जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़मीन की एक रोटी बन जाएगी जिससे जन्नत वाले सबसे पहले नाश्ते की जगह खाएंगे। रिवायत करने वाले कहते हैं कि उस यहूदी की बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखकर इस तरह हंसे कि आपकी आखिरी दाढ़ें ज़ाहिर हो गई। ये हंसना इस खुशी में था कि अल्लाह ताला ने जो इल्म पिछले नबियों को दिए थे मुझे भी दिए, जिसमें से कुछ चीज़ें नकल होकर यहूदियों में मशहूर है। इसके बाद उस यहूदी ने कहा कि आपको ये भी बताऊं कि जन्नतियों का सालन क्या होगा, जिससे पहली मेहमानी की वो रोटी खाएंगे जो ज़मीन से बनी हुई होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी बता दे। उस यहूदी ने कहा कि बैल होगा और मछली होगी जिसकी कलीजी के ज़्यादा हिस्से से 70,000 आदमी खाएंगे। जन्नत में खाने पीने के लिए बेइंतहा नेमतें होंगी। जब जन्नत में रहने लग जाएंगे तो बराबर खाते पीते रहेंगे, मगर सबसे पहले
शुरू के मेहमानी के तौर पर जो नाश्ता पेश किया जाएगा वो ज़मीन की रोटी का होगा, और उस नाश्ते के खिलाने में ये मसलियत होगी कि ज़मीन में तरह तरह के मज़े रखे हुए हैं जो अलग अलग इलाकों और मुल्कों के फलों, गल्लों, तरकारियों और दूसरी चीज़ों में पाए जाते हैं। और चूँकि किसी भी आदमी ने ज़मीन से पैदा होने वाली हर नेमत नहीं खाई है, बल्कि कोई इस फल से महरूम है और किसी को वो फल नसीब नहीं हुआ है, इसलिए ज़मीन की रोटी बनाकर जन्नत वालों को पहले उसके तमाम मज़े मिलाकर एक साथ चखा दिए जाएंगे, ताकि जन्नत की नेमतों को जब खाए पिए तो हर आदमी का यकीन इस तरह यकीन हो जाए कि दुनिया में जो कुछ भी मैंने या किसी दूसरे ने खाया पिया है वो सब जन्नत की हर नेमत के सामने कुछ भी नहीं है। यहूदी ने जो रोटी के साथ मछली और बैल का नाश्ता बताया है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं फरमाया, जिससे मालूम हुआ कि उसने सही बात कही है। ये जो कहा कि मछली की कलीजी के बड़े हिस्से से 70,000 आदमी खाएंगे, इसके बारे में मुस्लिम की शरह लिखने वाले अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिगर में एक टुकड़ा लटका हुआ होता है जो खाने में बेहतरीन हिस्सा है, कलीजी का ज़्यादा हिस्सा इसी को फरमाया है। ज़मीन की रोटी किस तरह खाई जा सकेगी? हम तो देखते हैं कि ज़मीन के ज़र्रे यानी कण खाने में मिल जाते हैं तो खाया नहीं जाता और किरकिरापन ज़ाहिर हो जाता है। उसका जवाब ये है कि दुनिया में जितने भी गल्ले, फल, मेवे, सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ और खाने हैं, सब ज़मीन ही से निकलते हैं। जिस कुदरत वाले ने ज़मीन से ऐसी लज्जतदार चीज़ें निकाल दी, उसको कुदरत है कि ख़ास ज़मीन को ही खाने की चीज़ बना दे और उसमें ऐसी बात भर दे जिससे ज़ुबान भी मज़ा ले और हलक में भी आसानी से उतर जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनकी शक्लें चौधी रात के चाँद की तरह चमकती दमकती होगी, और जो लोग उनके बाद दूसरे नंबर पर दाखिल होंगे उनकी शक्लें बहुत ज़्यादा रोशन सितारे की तरह रोशन होंगी। सब जन्नतियों के दिल एक ही दिल पर होंगे, यानी उनके आपस में ऐसी मोहब्बत होगी जैसे जिसमें जिस्म बहुत हो और दिल एक हो। उनमें आपस में जो इख्तिलाफ होगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उनमें आपस में इख्तिलाफ कपट नहीं होगा, और हर एक के लिए बड़ी आँखों वाली हूरों में से कम 2 बीवियाँ होंगी। उनमें से हर बीवी की पिंडली का गुदा खूबसूरती की वजह से हड्डी और गोश्त के बाहर से नज़र आएगा। ये लोग सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, न बीमार होंगे, न नाक से रेत आएगा, न थूकेंगे। उनके बर्तन सोने चांदी के होंगे और उनकी कंगियाँ सोने की होंगी। उनकी अंगीठियों में खुशबू फैलाने के लिए जो चीज़ जलेगी वो ऊद होगी, और उनका पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। इस हदीस में जन्नतियों के हुस्न व जमाल और उनकी बीवियों की खूबसूरती का हाल मालूम हुआ। साथ ही उनकी सफाई सुथराई का भी पता चला कि उनको न नाक साफ़ करने की ज़रूरत होगी और न थूकने की ज़रूरत होगी। दूसरी रिवायतों में ये भी है कि जन्नती न पेशाब करेंगे, न पाखाने की ज़रूरत होगी। पसीना जो आएगा वो गर्मी की वजह से नहीं होगा, बल्कि खाना हज़म हो जाने का ज़रिया होगा, जिसका बयान आगे आएगा, और वो पसीना खुशबूदार और खुशगवार होगा। ऊपर के हदीस में है कि जन्नतियों की अंगीठियों में जलने वाली ऊद होगी। जहन में लाने के लिए ऊद को अगर की लकड़ी समझ लीजिए, जिसके बुरादे से अगरबत्तियाँ बनती है। क्योंकि अगर कीमती चीज़ है, इसलिए दूसरी लकड़ी की पतली पतली सलाइयों पर उसका बुरादा लपेटकर अगरबत्ती बनाई जाती है। जन्नत में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इसलिए खुशबू के लिए ऊद ही सुलग रहा होगा। उसके बुरादे की बत्तियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये वहाँ का ऊद होगा। यहाँ के ऊद पर इसे ना सोचे ये अंगीठियाँ आग से जल रही होंगी या किसी दूसरी चीज़ से, इसके बारे में कोई तशरीह नहीं देखी। बुखारी शरीफ में है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनका कद 60 हाथ का था, और जन्नत में जो भी दाखिल होगा आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर 60 हाथ का होगा। बुखारी शरीफ बाब खुलिक आदम। सवाल: इतने लंबे लंबे आदमी भला अच्छे कैसे मालूम होंगे? जवाब: जब सब ही एक कद के होंगे तो किसी का कद भी दरमियानी कद से बाहर मालूम नहीं होगा और सभी को पसंद आएगा। हदीस में जो लफ्ज़ बुकरतों व अशिया यानी सुबह शाम फरमाया, उसकी मुख्तलिफ हदीस की शरह लिखने वाले लिखते हैं कि इससे सच्ची सुबह और शाम मुराद नहीं है, क्योंकि वहाँ ना निकलना होगा ना डूबना होगा।
बल्कि एक ही तरह का मंज़र होगा, रात दिन का आना जाना नहीं होगा। फतहुल बारी में एक कमज़ोर रिवायत नकल की है कि अर्श इलाही के नीचे एक पर्दा लटका हुआ होगा, उसे लपेट दिया जाना शाम का निशान होगा और उसका फैल जाना सुबह की निशानी होगी। यानी मुकर्रर की हुई मुद्दत गुज़र जाने पर उस पर्दे से सुबह शाम की निशानी ज़ाहिर हुआ करेगी और ये अल्लाह की तस्बीह में लगे रहने के वक्त होंगे। और अगरचे जन्नत में हर वक्त बेअख्तियार सांस की तरह तस्बीह जारी होंगी, मगर अपने अख्तियार से भी सुबह शाम तस्बीह में लगे रहने को पसंद करेंगे। अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत के लिए कोशिश और कसरत से नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह पाक जो है राह हिदायत अता फरमाए, गुनाहगारों को तौबा नसीब फरमाए और इसी तरह से दोनों जहाँ के घाटे खसारे और नुकसानों से हमारी किताबों की, हमारे दीन की, हमारे बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की हिफाजत फरमाए और शायर इस्लाम की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान, आमाल, घर बार, आल औलाद की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।